جی رام جی بل حال ہی میں ہماری مرکزی حکومت نے سینٹرل حکومت نے پارلیمنٹ میں پاس کیے. اس کے کہیں کہیں پہ جو آفیشلز ہیں ان کی طرف بھی جو ہے شک کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا. 47 میں 2047 تک ہمارا بھارت دیش، ہمارا بھارت ملک وکست ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں آج کی اس پریس کانفرنس میں. آج کی اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ ہمارے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کے وائس پریزیڈنٹ اور جو جی رام جی بل حال ہی میں ہماری مرکزی حکومت نے سینٹرل حکومت نے پارلیمنٹ میں پاس کیے. اس کے ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کے انچارج ظہور صاحب ہیں اور ہمارے یہاں کے بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ کے آفس سیکرٹری مظفر صاحب میرے ساتھ آج اس پریس کانفرنس میں موجود رہیں گے. تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حال ہی میں جو ہماری مرکزی حکومت نے ایک تاریخی فیصلہ کیا، جو ہم ایک خواب لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ 2047 میں 2047 تک ہمارا بھارت دیش، ہمارا بھارت ملک وکست ہو. اسی کی طرف ایک یہ بہت ہی بڑا اہم قدم ہماری مرکزی حکومت نے لیا ہے. پہلے جو ایم جی نریگا تھا، جس کو ہم مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ 2005 کے نام سے جانتے تھے، اس کو ریپلیس کیا گیا ہے وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن گرامین بل 2025 کے ساتھ. پہلے تو میں آپ کے سامنے کچھ لیکیج جو ہے ایم جی نریگا میں جو لیکیج تھے، میں ان کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا ان لیکیج کا. چونکہ میں اس پنچایت کے ساتھ کافی وقفے سے جڑا ہوں. 1 سال میں نے سرپنچ کا کام کیا اپنے حلقے گجران سے. اس کے اگلے سال میں بی ڈی سی کا چیئرمین رہا ہوں، بلاک تلیل کا. اس کے بعد میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کا ممبر رہا، پچھلے 5 سالوں سے ممبر ہوں. تو اس دوران جو میں نے پایا کہ جو ایم جی نریگا میں جو خامیاں تھیں، اس سے جو عام لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہوتے تھے. ایک دن میرے پاس ہمارا ایک سرپنچ صاحب آیا، بولا کہ جو آر ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں، وہ جو امپلائیز ہیں ان کے، وہ ڈیکلر لوئس میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہمارے. تو جب میں نے حقیقی معنوں میں اس کا جب ایم جی نریگا کا میں نے پوسٹ مارٹم کرنا چاہا، گراؤنڈ لیول پہ اس کی امپلیمنٹیشن میں نے جاننی چاہی، تو بہت زیادہ لیکیجز، بہت زیادہ لوپ ہولز میں نظر آ رہے تھے. جو حقیقی معنوں میں جو فائدہ ہمارے لوگوں کو پہنچنا چاہے تھا وہ نہیں پہنچ پا رہا تھا. جب میں آفیشل سے بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ایم جی نریگا ہے، اس کو جتنا کھینچو یہ ربڑ کی طرح یہ کھینچتا جائے گا. لیکن ہم نے جب کھینچنے کی بھی کوشش کی تو اس کا جو امپیکٹ، جو اس کا فائدہ ہمارے لوگوں کو ملنا چاہے تھا، ہم لوگوں کو وہ نہیں مل پا رہا تھا. جس کی وجہ سے لوگ جو ہے، ہمارے لوگ جو ہے، وہ کافی اس میں تشویش میں مبتلا ہوتے تھے. اور کہیں کہیں پہ جو آفیشلز ہیں ان کی طرف بھی جو ہے شک کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا. اب جس طریقے سے جو وکست بھارت جی رام جی بل ہماری سینٹرل حکومت نے انٹروڈیوس کیا ہے، تو اس کے میں کچھ مین فیچرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے جو اس کا مین فیچر ہے، اس میں جو امپلائمنٹ پہلے ہمیں 100 دن کا روزگار ہمیں ایم جی نریگا کے تحت
سننے کو ملتا تھا کہ 100 دن کا روزگار ملے گا، لیکن اب اس کو بڑھا کر جو ہماری حکومت ہے اس نے اس کو 125 دن کر دیے ہیں، اور 125 دن کا گارنٹیڈ روزگار جو ہے ہمارے لوگوں کو، ہمارے رورل ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ملنے والا ہے 125 دن کا۔ اس کے بعد جو فنڈنگ پیٹرن ہے وہ اس میں چینج لائے گئے ہیں۔ فنڈنگ پیٹرن میں ہمارا جو پہلے ہے وہ پریمرلی اس کا جو ہے سارا سینٹرل گورنمنٹ کرتے تھے، لیکن اب اس میں 60-40 جو ہے باقی اسٹیٹس کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن ہمارا جو ہے اس میں جموں کشمیر کا نارتھ ایسٹرن ہمالین جو اسٹیٹس آتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا جموں کشمیر بھی جڑا ہے، تو اس میں ہمارا جو ریشو ہے وہ 90:10 ہے، یعنی 90% جو ہے اس کی فنڈنگ ہمارے سینٹرل گورنمنٹ سے ہوگی، اور 10% جو ہے وہ جو ہے یہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ کو وہ برداشت کرنا پڑے گا۔